دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ مصر کے اہرام قدیم دنیا کا شاید سب سے مشہور اور پراسرار عجوبہ۔ یہ صرف پتھر کے پہاڑ نہیں ہیں، بلکہ یہ فرعونوں کی طاقت اور ان کے عقیدے کی لازوال علامتیں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو بنانے کے پیچھے اصل سوچ کیا تھی؟ یہ عظیم یادگاریں کیسے بنی اور وقت کے ساتھ کیوں بدلتی گئیں؟ اور آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے۔ کیا اہرام کی تعمیر کا یہ جو سارا سفر ہے، اس کا ارتقاء بنیادی طور پر مذہبی نظریات اور آخرت کے تصورات کا نتیجہ تھا، یا پھر اس کی شکل، اس کا حجم اور اس کا بننا اور بگڑنا اس وقت کی معاشی، سیاسی اور آپ کہہ لیں عملی حقیقتوں کے تابع تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس کی جڑیں خالصتاً مذہب میں ہیں۔ اہرام کی ہر چیز، اس کی شکل سے لے کر اس کی سمت تک، گہرے مذہبی عقائد کی عکاسی کرتی ہے جو فرعون کے خدائی مرتبے اور لافانی زندگی پر مرکوز تھے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ مذہب نے ایک فریم ورک ضرور دیا، لیکن اصل کہانی ریاست کی طاقت، اس کے خزانے میں موجود وسائل اور اس وقت کے انجینئرز کی اہلیت کی ہے۔ اہرام کا بننا اور گھٹنا دراصل مصری سلطنت کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، میرے نزدیک اہرام کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے مذہبی پس منظر کو ہی مرکز میں رکھنا ہوگا۔ یہ سب اچانک شروع نہیں ہوا، اس کا آغاز مستوبہ قبروں سے ہوا۔ یہ اہرام سے پہلے کی قبریں تھیں جو دیکھنے میں ایک منزلہ مستطیل عمارت کی طرح لگتی تھیں، جیسے کوئی بہت بڑی بینچ ہو۔ پھر تیسرے شاہی خاندان میں فرعون زوسر کے ایک ذہین معمار امہوتپ نے سوچا، کیا ہو اگر ہم ان بینچوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جائیں، چھوٹا اور چھوٹا کرتے ہوئے، اور یوں پہلے سیڑھی دار حرم کا تصور پیدا ہوا۔ یہ صرف ایک بڑی قبر نہیں تھی، یہ فرعون کی روح کے لیے آسمان تک پہنچنے کی ایک سیڑھی تھی۔ یہ ایک ٹھوس مذہبی تصور تھا جو حقیقت میں ڈھل گیا۔ پھر وقت کے ساتھ یہ تصور اور پختہ ہوا، اہرام کی شکل ہموار ہو گئی۔ یہ شکل قدیم مصری تخلیق کی کہانی میں اس ابتدائی ٹیلے بین کی نمائندگی کرتی ہے جس پر سورج کی پہلی کرن پڑی اور دنیا وجود میں آئی۔ یہی شکل سورج کی اترتی ہوئی کرنوں کی بھی علامت ہے۔ چمکدار سفید چونا پتھر سے ڈھکا جاتا تھا تاکہ وہ میلوں دور سے چمکیں۔ داشور کے بینٹ پیرامڈ کا رسمی نام ہی جنوبی چمکتا ہوا ہرم تھا، اور ان کا مقام بھی کوئی اتفاق نہیں تھا۔ تمام اہرام دریائے نیل کے مغربی کنارے پر ہیں، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جسے مصری مردوں کی دنیا سمجھتے تھے۔ یہ سب کچھ ایک گہرے مذہبی منصوبے کا حصہ تھا۔ ایک منٹ، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن اس کہانی کو صرف مصری مذہبی دائرے میں قید کرنا تاریخ کو بہت محدود کر کے دیکھنے کے مترادف ہے۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو سہارا کے علاقے میں 4700 قبل مسیحی، یعنی اہرام سے بھی صدیاں پہلے، ٹیلوں اور یادگاروں کی تعمیر کے شواہد ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی یادگاریں بنانا ایک وسیع تر انسانی روایت تھی، یہ صرف مصریوں کا مذہبی تصور نہیں تھا۔ مذہب نے یقیناً ایک وجہ فراہم کی، لیکن اہرام کی تعمیر کا عروج و زوال دراصل ریاست کی معاشی اور سیاسی طاقت کا آئینہ دار ہے۔ چوتھے شاہی خاندان کو دیکھیے، خوفو، خفرا، منقرہ، گیزا کے عظیم اہرام۔ یہ اس دور کی بے مثال ریاستی طاقت اور معاشی خوشحالی کا ایک کھلا اعلان تھا۔ یہ صرف قبریں نہیں تھیں، یہ دنیا کو دکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ مصر کیا چیز ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ پانچویں اور چھٹے شاہی خاندان میں اہرام کے معیار اور پیمانے میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ وہ چھوٹے، کمزور اور لگتا ہے جیسے جلدی میں بنائے گئے تھے۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ بادشاہ کی طاقت کم ہو رہی تھی اور معیشت بھی کمزور پڑ گئی تھی۔ اور اگر ہم مزید آگے مشرق وسطیٰ کی بادشاہت کے دور کو دیکھیں تو وہاں تو پتھر کی جگہ مٹی کی اینٹوں کا استعمال شروع ہو گیا، جو وسائل کی شدید کمی اور عملی مجبوریوں کا کھلا ثبوت ہے، نہ کہ مذہبی عقائد میں کسی بڑی تبدیلی کا۔ آپ نے زوسر سے سنیفرو تک کی تبدیلی کا ذکر کیا، لیکن آپ اسے صرف انجینئرنگ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بنیادی طور پر ایک نظریاتی، ایک مذہبی پیش رفت تھی۔ یہ صرف شکل کی تبدیلی نہیں تھی، یہ مصریوں کے اپنے خداؤں سے تعلق کی سوچ میں ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ پہلے فرعون کو خدا تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنی تھیں، اب وہ خود سورج کی ایک کرن بن کر آسمان کا حصہ بن رہا تھا۔ یہ خود کو خدا کے قریب کرنے سے بڑھ کر خود
خدا کا حصہ بننے کا تصور تھا۔ یہ وہ مذہبی سوچ تھی، وہ نیا نظریہ تھا جس نے اس وقت کے معماروں کو انجینئرنگ کی نئی حدوں کو چھونے پر مجبور کیا۔